قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في حديث طويل فياتون محمدا ويقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربنا في رواية اشفع لنا إلى ربك رواه البخاري ومسلم أو كما قال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نقش الملاحم ويا خاتم النبشين۔ حمد و ثنا کے بعد جامعہ مسجد لالا کرم الیسی اور مسجد کی انتظامیہ، نمازی حضرات، خصوصاً محترم المقام حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن سعیدی صاحب اور محترم بھائی محمد یوسف صاحب غالوی، میں جن کی وساطت سے اس جامع مسجد میں کچھ باتیں بطور سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں۔ میں تمامی کا شکر گزار ہوں، خصوصاً امام صاحب قبلہ غزالی زمان راضی دوران کے منصور نظر کہ جنہوں نے ایثار سے کام لیتے ہوئے مجھے کچھ باتیں سنانے کے لیے منبر بھی اسٹیج بھی فراہم فرمایا۔ عزیزان گرامی، میں جناب کے سامنے 9ویں پارہ کے 10ویں رکوع سورہ الاعراف کے رکوع 20ویں کی پہلی آیت نمبر 158 کو تلاوت کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4435، صحیح مسلم حدیث نمبر 194 کو بھی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں حضور آقائے نامدار سرور کائنات مفخر موجودات زینت بسم کائنات احمد مجتبیٰ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس رسالت کے حوالہ سے آپ کو کچھ باتیں سنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل فرما دیجئے محبوب، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی بے شک میں محمد رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، کہ میں اللہ کی طرف سے تم سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، اور مجھے بھیجنے والی ذات ہے اللہ کی کہ لہو ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جو معبود برحق بھی ہے اور جس کی شاہی اور حکومت آسمانوں میں بھی ہے اور جس کی حکومت تمام زمینوں پہ بھی قائم ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، مجھے بھیجنے والا وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی موت عطا کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس اے مخاطبین تم بھی تو ایمان لے آؤ اللہ کی ذات پر، ورسولہ،
اور ایمان لے آؤ اللہ کے اس رسول پر کہ النبی الامی، کہ جو غیب کی خبریں دینے والا بھی ہے اور جو سوا اللہ سے کسی اور کا پڑھا ہوا نہیں ہے، جو غیب کی خبریں دینے والا، اور الامی جو امی لقب پانے والا، جو خود رب کی طرف سے پڑھ کے آنے والا ہے، اس نبی اور اس رسول پر، اس امی ذات پر اے مخاطبین تم ایمان لے آؤ۔ اور وہ ایسا نبی رسول امی ہے کہ الذی یؤمن باللہ، جس کا اپنا تعلق خود اللہ کی ذات سے ہے، جو خود رب کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے اور اس کی کلمات پہ بھی اس کا ایمان ہے۔ واتبعوہ، اور تم تمام کلمہ پڑھنے والے تم اس کے متبع بن جاؤ، تم اسی رسول کے تابعدار بن جاؤ، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت صراط مستقیم نصیب ہو جائے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور سے یہ اعلان کروایا کہ کل محبوب آپ اعلان کر دیں کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں مصطفیٰ تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا۔ یعنی یہ قرآن کی ایک نص ہے، ایک آیت ہے جو حضور کی تمام کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ختم نبوت اور آپ کی رسالت کا اعلان کر رہی ہے۔ ایک یہ آیت ہوئی، دوسری آیت کریمہ ہے سورہ سبا 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 28۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو تو تمام کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہمارے حضور کو، ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافتن کے لیے، ساری کائنات کے لیے، تمام چیزوں کے لیے اللہ نے حضور کو بشیر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا ہے۔ بشیر جنت کی خوشخبری سنانے والا اور نذیر دوزخ کا ڈر سنانے والا۔ قرآن نے خود کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، محبوب اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کی ختم نبوت کو نہیں جانتے اور آپ تمام کے لیے رسول بن کے گئے ہیں، اکثر لوگ آپ کی صفت کریمہ سے واقف نہیں۔ حضور کو رب نے رسول بھی تمام کائنات کے لیے، بشیر بھی تمام کائنات کے لیے اور نذیر بھی تمام کائنات کے لیے بنا کر بھیج کر فرمایا کیا؟ لا یعلمون، کہ محبوب وہ لوگ بے علم ہیں، اکثر لوگ ہیں کہ آپ کی اس شان کو جانتے ہی نہیں۔ ہم نے تو آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہی 22واں پارہ اس کا دوسرا رکوع ہے، اور دوسرے رکوع کی آخری آیت مشہور و معروف، تقریباً آپ سب احباب کو یہ آیت یاد ہوگی، اور سورہ احزاب کا رکوع 5واں آیت نمبر 40 ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں۔ خاتم النبیین، تمام نبووں کی نبوت پہ مہر لگانے والے ہیں، تمام رسولوں کے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ یعنی قرآن کا اپنا ہی نعرہ ہے کہ ہمارے حضور آخری نبی، ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد قیامت تک کسی اور نبی رسول نے آنا ہی نہیں۔ قرآن کی یہ چند آیات اور اسی طرح احادیث طیبات میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مشکات جلد ثانی صفحہ نمبر 558 پہ حدیث، حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، فرمایا میرے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر کھلا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ فرمایا ہمارے آنے کے بعد رسالت کا، نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے کہ آنا خاتم النبیین، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، قیامت تک میرے بعد کوئی اور نبی رسول کہیں سے کسی صورت میں جدید ذلی بروزی نہیں آئے گا۔ ہاں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، نازل من السماء، وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے، جامع مسجد دمشق کے جو شمالی مینار ہے اس پہ جبریل امین کے پروں سے وہاں پہنچیں گے، پھر وہ پہلی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر مصلی بھی، محراب بھی، ممبر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے ہوگا۔ لیکن جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ آنے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھوائیں گے، وہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے۔ تو یعنی ہمارے حضور آخری پیغمبر، آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد قیامت تک کسی اور نبی رسول نے آنا ہی نہیں۔ مشکات المصابیح
جلد ثانی صفحہ 513 کی حدیث پاک صحیح مسلم کی روایت، اور راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ، کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ 6 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت عطا کر دی ہے۔ اور بھی حضور کی فضیلتیں ہیں، اور بھی آپ کے کمالات اور فضائل اور مناقب ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں لفظ ست آیا ہے، ستہ، کہ 6 ایسی چیزیں ہیں کہ جو فقط اللہ نے ہمارے حضور کو، ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا مجھ سے پہلے کسی نبی رسول کو اللہ نے یہ 6 چیزیں عطا نہیں فرمائی۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کر دیا گیا، کہ میں نبی جب بولتا ہوں لفظ میرے تھوڑے ہوتے ہیں، معنی اس کی کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ الفاظ مختصر پر معنی زیادہ، الفاظ میں قلت معنی میں کثرت۔ میں ایسا بولتا ہوں کہ لفظ مختصر ہوتا ہے، لیکن اس کی تشریحات، ڈیفینیشن، وضاحتیں جب کرنے پہ آؤں تو کئی عرصہ گزر جائے کہ بھی میرے مصطفیٰ کے ایک فرمان کی تشریح بھی پوری نہ ہو پائے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پہ آ جاؤں اور بسم اللہ کی با پہ بھی قلم کو روک لوں اور با کے نقطے پہ روک لوں تو 70 اونٹ بوجھ اٹھائیں گے اور آپ کے، لیکن ابھی میری قلم رکن نہ پائی ہوگی۔ یعنی یہ حضور کا ہی تو فیضان ہے کہ انا دار الحکمہ والی بابوہا، تو ہمارے حضور کو اللہ نے یہ جوامع الکلم کی صفت عطا فرمائی کہ الفاظ مختصر پر معنی کہیں زیادہ۔ اور دوسری چیز ہے کیا فرمایا، احلت لی الغنائم، کہ میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا۔ پہلے جب بھی جنگیں ہوا کرتی تھی اور فتوحات ملا کرتی تھی، جو بھی خزانے کافروں کے ہوتے ان کو آگ میں جلا دیا جاتا، تاکلہ النار، اس غنیمت کے مال کو آگ کھا جایا کرتی تھی، آگ آتی تھی اس مال کو راکھ کر کے جلا کے چلی جاتی تھی۔ پر حضور نے فرمایا احلت لی، میری وجہ سے تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جہاد عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، سعادت بھی ہے، شہادت بھی ہے، اور جب بندہ غازی بن کے آتا ہے تو یہ تجارت بھی ہے۔ یعنی جہاد جس سے اکثر لوگ خائف رہتے ہیں اور لفظ جہاد سن کر دہشت گردی والی مطلب مفہوم کی بات کرنے لگ جاتے ہیں، یا کہتے ہیں یہ اس دور کی باتیں تھیں، اب کون سا جہاد، یا کیا ہے جہاد، اب تو امن اور سلامتی ہی چلے گی۔ آپ سارے احباب ماشاءاللہ ایک علمی مرکز سے تعلق رکھتے ہیں، اور علامہ صاحب یقیناً آپ کو بارہا بتا چکے ہوں گے، اللہ کی پاک کتاب لا ریب کتاب میں، قرآن پاک میں نماز کا ذکر صراحتاً 100 مرتبہ آیا ہے۔ ویسے فسجدوا ورکعوا وعبدوا اس طرح کے الفاظ کو شامل کر کے ذکر کہیں زیادہ بن سکتا ہے، لیکن صراحتاً نماز کا ذکر قرآن میں 100 مرتبہ آیا ہے، اور پورے قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر بھی 100 مرتبہ آیا ہے، روزے کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے، اور حج کا ذکر قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے، اور عشر کا ذکر 2 آیات میں ہے، عمرے کا ذکر پورے قرآن میں 2 مقام پہ آیا ہے، اور کلمہ پاک کا ذکر کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کو لیجئے تو محمد رسول اللہ، تو کلمہ پاک کا ذکر قرآن میں 1 مرتبہ، جبکہ کفار سے ٹاکرا اور کافروں سے قتال، کافروں سے مقاتلہ، کفار سے غزوے، قتال اور جنگ اور جہاد کا ذکر قرآن میں 485 آیات میں آیا ہے۔ 485 آیات قرآن کی جہاد کے عنوان پہ آئی ہے۔ آیات 485 ہیں، ذکر تو کہیں زیادہ بنتا ہے، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ایک آیت میں تو 9 مرتبہ ذکر اللہ نے یہاں فرما دیا ہے، جو آیت نمبر 190 ہے سورہ البقرہ کی۔ مطلب یہ جہاد کا جو ذکر قرآن میں ہے وہ آیات ہے 495، ذکر کہیں زیادہ بنتا ہے۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے حضور آقا انعامدار سرور کائنات علیہ السلام نے اپنی نورانی زندگی ظاہری میں آپ نے 74 جنگیں کی ہیں، 47 جنگیں ایسی کہ حضور نے صحابہ کو بھیجا، 27 جنگیں ایسی کہ خود آپ جلوہ کر پائے۔ مطلب جہاد کی ایک فضیلت ہے، ہاں اپنوں سے نہیں،
چپ چاپ بیٹھنے والوں سے نہیں، بوڑھوں سے نہیں، بچوں سے نہیں، عورتوں سے نہیں، یہ مارکا لگتا ہے اور حق و باطل کا ایک میدان لگتا ہے، وہاں جا کے جان بین سے ٹکراؤ ہوتا ہے اور میدان میں آتے ہیں وہ قافلے، میدان میں لشکر اتارے جاتے ہیں۔ جہاد اپنے شرائط کے ساتھ، جو اس کے شرائط ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، اس کے تحت جہاد جو ہے وہ بہت بڑی سعادت بھی ہے، اور بندہ چلا جائے جہاد میں تو شہادت بھی ہے۔ اگر پاس ہو جائے، کفار بھاگ جائیں، ہتھیار ڈال دیں، ہاتھ کھڑے کر دیں اور اسلام کو فتح مل جائے، وہ فے بنے گا یا مال غنیمت، تو یہ پھر بہترین تجارت بھی ہے۔ یعنی جہاد بھی ایک بہت بڑی عظیم سعادت اور عبادت ہے، بلکہ حضور نے فرمایا الجنہ تحت ظلال السیوف، کہ بے شک جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں ان پہ سایہ تلواروں کا ہے۔ جنت کے سارے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں، کہ جو تلوار کی نفی کرے گا اسلام میں، وہ در حقیقت اپنے جنت کا دروازہ بند کروا رہا ہے۔ یعنی جہاد الماد الی یوم القیامہ، تو جو جہاد میں فتح مل جاتی ہے لشکر اسلام کو، جو کفار کا مال ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اگر وہ لڑائی کرنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیں تو پھر وہ مال فے ہوتا ہے۔ تو وہ جو مال غنیمت ہے، حضور فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، غنیمتوں کو میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ پہلی فضیلت جوامع الکلم مجھے عطا کر دی گئی، اور دوسری فضیلت کہ مجھے میری امت کے لیے غنیمت کے حلت کا اعلان سنا دیا گیا، اور تیسری چیز ہے کہ جعلت لی الارض مسجدہ، کہ میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ جائے سجدہ لغوی معنی میں مسجد، مسجدان مساجد، جائے سجدہ سجدے کی جگہ، کہ تمام روئے زمین، فرمایا میرے لیے اللہ نے اس کو جائے سجدہ بنا دیا ہے۔ ہاں غلاظت پڑی ہے، گند پڑا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ عارضی مطلب ہے کہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم وہاں سجدہ نہیں کر سکتے، ورنہ بذات خود فی نفس ہی روئے زمین جتنی بھی ہے وہ جائے سجدہ ہے۔ اور چوتھی فضیلت فرمایا کہ نصرت بالرعب، کہ اللہ نے مجھے روب اور ہیبت ایسی عطا فرمائی ہے کہ دشمن جتنا بھی جری اور بہادر ہو مجھ مصطفیٰ تک پہنچ نہیں سکتا۔ میرا نام ہی کافی ہے اور میرا جلال بھی کافی ہے کہ اللہ نے مجھے روب سے نوازا ہے، اور رب نے مجھے دبدبہ اور ہیبت عطا فرمائی ہے۔ ہیبت حضور کی اتنی ہے کہ حضور کے غلاموں سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ انسان کا جو بڑا مکار اور دشمن ازلی اور فریبی وہ شیطان ہے، تو حضور نے خود فرمایا انی ارا الشیطان قد یفر من ذلک یا عمر، عمر تیرا روب ایسا ہے کہ تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ تو خدمت گاروں کا مقام ہے، خود آقا کی شان کیا ہوگی۔ اور پانچویں فضیلت فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں ساری کائنات کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، ساری کائنات کے لیے ارسلت، رسول بن کے آیا ہوں، مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا، میں پیغمبر بن کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں، الی الخلق کافہ، ساری کائنات کے لیے۔ اور پانچویں فضیلت فرمایا، چھٹی فضیلت کہ ختم بی النبیون، میرے آنے کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب قیامت تک فرمایا نبوت بھی میری چلے گی، رسالت بھی میری ہوگی، کلمہ بھی میرا چلے گا، نظام شریعت، نظام قانون، اور میری ہی امت ہوگی، اور کلمہ بھی قیامت تک میرا ہی چلتا رہے گا۔ ہاں قرآن بھی کہتا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اب اسلام کو چھوڑ کر جو بھی جون سا دین لائے گا وہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اب قیامت تک دین اسلام ہی قبول کیا جائے گا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے دین کو کامل اکمل مکمل کر دیا، اور تمہارا دین اسلام وہ دین ہے جو خود خدا کو پسند آ گیا ہے۔ یعنی قیامت تک اب دین بھی، اسلام بھی، شریعت بھی، نظام بھی ہمارے حضور ہی کا چلے گا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ہاں فرمایا سیاتی بعدی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ النبی لا نبی بعدی، فرمایا میرے جانے کے بعد قیامت تک 30 بڑے فریبی، بڑے دجال، مکار، جھوٹے آئیں گے، ان میں سے 27 مرد ہوں گے، اور ایک روایت میں 26 مرد اور 4 عورتیں، یا 27 مرد اور 3 عورتیں ہوں گی، یہ ٹوٹل تعداد 30 بن جائے گی۔ یہ 30 لوگ مکار آئیں گے، فریبی آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، دجال آئیں گے،
کسی کی انگلی کے اشارے پر ناچنے والے آئیں گے، پیسہ لے کر میری ختم نبوت پہ ہاتھ ڈالنے والے آئیں گے۔ فرمائے یاد رکھنا کہ لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور اس عنوان پہ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4435، صحیح مسلم حدیث نمبر 194، راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی حدیث طویل، ایک بڑی حدیث حضور نے بیان کی اور بڑا خطبہ حضور نے ایک دن ارشاد فرمایا، اور بھی کافی باتیں تھیں اس حدیث میں، لیکن حضور کی ختم نبوت اور قیامت کے دن کے حوالہ سے بھی حضور کی ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا حضور نے اس حدیث میں اس کو بھی بیان کر دیا۔ وہ بیان حضور نے کیا کیا؟ فرمایا یاتونا محمدا یوم القیامہ، ساری کائنات کے تمام انسان قیامت کے دن پسینوں میں شرابور اور تھکے ہارے ہوئے اور در در سے دھتکارے ہوئے، ہر نبی رسول کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد سارے روتے ہوئے در مصطفیٰ پہ آئیں گے۔ یاتونا محمدا، سارے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئیں گے یوم القیامہ، اور سارے کہہ رہے ہوں گے کہ اشفع لنا، حضور کرم فرمائیے، ہم پر نظر کرم کیجئے، ہم انتہائی مجبور ہیں، انتہائی ہم حالت زار میں ہیں کہ ہمارے بھائی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ہمارے والدین بھی بات پوچھنے کو تیار نہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ کا اعلان ہو چکا ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو چکا ہے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، اور والد بیٹے سے، بیٹا والد سے جدا ہو کے ہر ایک الگ بھاگ چکا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور پھونکی جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی کسی کا نسب بتانے کو بھی تیار نہ ہوگا کہ میں کون تھا، میری کاسٹ کیا تھی، میری ذات کیا تھی، میرا تعلق کس قبیلے سے تھا، میں کس شہر کا باسی تھا، کس صوبے اور کس ملک میں رہنے والا تھا۔ فلا انصاب، کوئی نسب، کوئی رشتہ، کوئی تعلق قیامت کے دن اپنا بتلانے کو تیار نہ ہوگا۔ ولا ہم یتساءلون، اور جو کچھ گزرے کی ہر ایک کے ساتھ وہ کبھی دوسرے سے پوچھنا گوارا نہیں کرے گا، بتائیے بھائی کیسی گزر رہی ہے، بتائیے والد صاحب کیا گزر رہا ہے، یعنی کوئی سوال کرنے والا لا یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، نسب بتانا بھی گوارا نہیں کریں گے کہ میں بھی آپ کا بیٹا تھا، آپ میرے والد تھے اور آپ میرے بھائی تھے، میں آپ کا بھائی، نہ کوئی حسب، نہ کوئی نسب، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی نسبت۔ ہاں حدیث کہتے ہیں السوائق المحرقہ اور البدایہ والنہایہ کنز الامال، حضور فرماتے ہیں کل نسب و سبب ینقطع الی یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر ایک کا نسب، ہر ایک کا حسب ٹوٹ کر ختم ہو جائے گا، لیکن مصطفیٰ کا خاندان قیامت میں اجتماع کی حالت میں آئے گا۔ باقی سارے حسب، سارے نسب، سارے خاندان ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ فرمایا الا نسبی و سببی، فرمایا فقط مصطفیٰ کا نسب اور میرا ہی خاندان قیامت کے دن اجتماع اور اکٹھے کی ہونے کی صورت میں آئے گا۔ اور حتیٰ یارد علی الحوض، فرمایا میرا خاندان خود نہیں آئے گا بلکہ اپنے ساتھ قرآن پاک کو بھی لائے گا، میں نبی حوض کوثر پہ ہوں گا، میرا خاندان بھی اور قرآن بھی، یہ دونوں اکٹھے ہو کے آئیں گے۔ فانظروا کیف تخلفون فیہما، فرمایا اب تم نظر کرو، غور کرو، سوچو کہ تم قرآن کے ساتھ کیا کرنے والے ہو اور میرے خاندان کے ساتھ نسبت کیسی رکھنے والے ہو۔ باقی سارے نسب حسب ٹوٹ جائیں گے، رشتے تعلق سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ مخلوق ساری سرگرداں ہے، حیران ہے، پریشان ہے، اور انتہائی مظلومی کی حالت، مظلومی سے مراد انتہائی دکھی حالت میں وہ جب آئیں گے، یاتون الی محمدا، حضور کی بارگاہ ناس میں آئیں گے، حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد بولیں گے کیا، ان کا نعرہ ہوگا کیا، اور حضور فرمائیں گے کیا؟ یہ الفاظ قابل توجہ ہیں، یاتونا، سارے کے سارے آ گئے الی محمد، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یقولون، آتے نعرہ کیا لگائیں گے؟ انت رسول اللہ، آپ ہی تو اللہ کے رسول ہو، حضور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انت خاتم الانبیاء، ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، انت خاتم الانبیاء، کہ آپ انبیاء سے آخر میں آنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول بھی مانا تھا اور ہم نے آپ کو آخری نبی بھی مانا تھا۔ میں کہہ سکتا ہوں قیامت کے دن
جب ساری کائنات حضور کے قدموں میں حاضر ہوگی تو آتے ہی یہ نعرہ لگے گا تاجدار ختم نبوت۔ یہی معنی ہے نا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول و خاتم الانبیاء، سب سے آخری نبی ہیں۔ یہی تو نعرے کا مقصد ہے کہ تاجدار ختم نبوت کے آخری نبی ہونے کا تاج، آخری نبی ہونے کی دستار اور آخری نبی ہونے کا صحرا اللہ نے ہمارے حضور کو پہنایا ہے۔ قیامت تک ہمارے حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہونے کا تاج پہن کے زندہ تھے بھی، زندہ ہیں بھی، اور قیامت تک مزار میں زندہ بھی رہیں گے۔ تو یہ نعرہ قیامت کے دن ہر ایک اس بندے کی زبان پہ ہوگا جو کلمہ پڑھتا اور حضور کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ وہ آتے ہی کیا کہے گا؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں حضور، و خاتم الانبیاء، آپ تو آخری نبی ہیں۔ میں آپ کو آخری نبی ہی مانا کرتا تھا اور آپ کی ختم نبوت کا نعرہ لگایا کرتا تھا۔ میرا ایقان تھا، ایمان تھا، اسلام تھا، میرا یقین تھا، میرا دین تھا، میرا ایمان تھا، اسلام تھا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آگے تیسرا جملہ کیا بولیں گے؟ قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حضور آپ کے تو کوئی گناہ نہیں، نہ کچھ پہلے کے گناہ نہ بعد کے گناہ، بلکہ آپ کے صدقہ بخشنا ہے اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو۔ ہم آپ کی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتے ہیں اور آپ کو آخری نبی مانتے ہیں، عرض کرتے ہیں اشفا لنا الی ربک، اپنے رب سے کہہ دیجئے آپ کے واسطے سے ہمیں تو بخش دیں۔ یعنی قیامت کے دن ختم نبوت کا نعرہ پہلے، حضور کی رسالت کی بات پہلے، ناموس رسالت کی بات پہلے، ختم نبوت کی بات پہلے ہوگی، شفاعت کا مسئلہ بعد میں چلایا جائے گا۔ یعنی یہ قیامت کے دن کی بہت بڑی عظیم حدیث جو حضور نے بیان فرمائی، فی حدیث طویل، ایک لمبی حدیث، لمبا خطبہ، لمبا خطاب جو حضور نے سنایا، اس میں یہ بات تھی کہ قیامت کے روز سب سے پہلے آنے والے حضور کا نعرہ لگائیں گے کہ انت رسول اللہ، حضور آپ ہی تو اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہی تو آخری نبی ہیں۔ قد غفر لک اللہ، آپ کے تو کوئی گناہ نہیں، آپ پر تو کوئی کسی قسم کا کوئی خطا کا کوئی داغ دھبا نہیں، آپ تو مبرأ عن الخطا تھے، آپ معصوم من الذنوب تھے، گناہوں سے پاک تھے، اور آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ کرم فرمائیے، ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش فرمائیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اب آخری بات حضور فرماتے ہیں خشرت بین الشفاع و بین ان یدخل یا ان یدخل، یدخل نصف امتی، یدخل نصف امتی فی الجنہ، فرمایا قیامت کے دن مجھے رب کی طرف سے اختیار ملے گا، محبوب یہ سارے لوگ آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، دو میں سے ایک منوا لو، یا تو آپ کے واسطہ سے میں آدھی آپ کی امت کو بہشت میں بھیجتا ہوں، لیکن آدھی جو باقی بچ جائے گی اس سے حساب کڑا لیا جائے گا، پھر آپ نہیں بولیں گے آدھی امت بخشواؤ، آپ کی مرضی ہے، اشارہ کرتے جاؤ چھڑواتے جاؤ، یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ دو باتیں، یا تو آدھی امت آپ کی میں خدا بخش دیتا ہوں، ان یدخل نصف امتی، کہ آپ کی آدھی امت میں جنت میں داخل کر دیتا ہوں، باقی جو آدھی رہ جائے گی اس سے حساب کیا جائے گا، پھر آپ بولیں گے نہیں، آپ خاموش رہیں گے۔ یہ بات پسند فرمائیں، آپ کی مرضی ہے، خشرت بین الشفاع، یا آپ سفارش کرتے جائیں، جس کا آپ کہتے چلے جائیں گے میں خدا اسے بخشتا چلا جاؤں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ دو باتیں ہیں، آدھی امت بخشوانا بغیر بولے بغیر بات کیے، ایک اختیار یہ ہے، اور دوسرا اختیار یہ کہ میری مرضی جب جتنے اور جس کو چاہوں بخشواؤں۔ فرمایا ایک بات یہ ہے، پتہ ہے میں نے کیا چنا ہے؟ حضور فرمائیے، فرمایا فاخترت الشفاع، کہ کوئی محروم نہ رہ جائے، ہم نے شفاعت کو چن لیا ہے کہ ہم شفاعت ہی کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ یہ کوئی قرآن سے یا حدیث سے ٹکراؤ کی بات نہیں، یہ قرآن خود کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارشی بنے بارگاہ الوہیت میں مگر وہی شفاعت کرنے کو آئے گا جس سے اللہ کی طرف سے اذن اور اجازت دی جائے گی۔ انشاءاللہ ہمارے حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے، لیکن نعرہ وہی ہے کہ انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، کہ حضور آپ اللہ کے برحق رسول بھی ہیں اور سب سے آخری نبی۔ سنا دیجئے نعرہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
اللہ تعالیٰ آپ تمامی احباب کو سلامت با کرامت رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔